السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ محترم سامعین و حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی سورہ نازعات سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ ہم سن لیں، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں عبرت اور نصیحت کی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رب کے جناب میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے روک لیا، جنت اس کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ میں خواہشات نفس کے حوالے سے انسان کا تذکرہ کیا ہے کہ اپنی خواہش، اپنی شہوت، اپنے نفس کے تقاضے سے آدمی اس لیے رک گیا، باز آ گیا، اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو روک لیا کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ آج اگر مجھ سے کوئی چوک ہو گئی، آج اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا مجھے جواب دینا ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ خواہشات کے اندر اتھل پتھل تھی، شہوت زور مار رہی تھی اور نفس ابھار رہا تھا، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا دھڑکا اتنا طاقتور تھا کہ اس کے نفس کو ہارنا پڑا اس کے سامنے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اس آیت کریمہ پر غور کرنے کی گزارش کروں گا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی قوم کے اندر جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اس قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور کسی بھی قوم کی ترقی اور تنزلی نوجوانوں پر ہی ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ یہ اگر بے راہ رو ہو گئے تو پوری قوم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور یہ اگر بیدار رہے، حق و ثواب پر رہے، تقوی اور پرہیزگاری پر قائم رہے تو ان کی اصلاح کا، ان کی ہدایت کا اور ان کی کامیابی کا اثر اس قوم کی ترقی پر بھی پڑے گا۔ کسی بھی قوم کو اگر برباد کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں کو برباد کر دو، ایسا لوگ کہتے ہیں، اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور خاص طور پر مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انہیں راہ راست سے بھٹکانے کے لیے، انہیں ان کے مقصد سے ہٹانے کے لیے، ان کے اندر سے پاکیزگی کو ختم کرنے کے لیے، بلکہ ان کی عفت مآبی اور پاک دامنی کو داغدار کرنے کے لیے پوری دنیا زور لگا رہی ہے، پوری دنیا زور لگا رہی ہے، اس لیے کہ وہ لعنت جس کے اندر پوری دنیا ملوث ہے، اس لعنت سے اور اس برائی سے جو قوم سب سے زیادہ پرہیز کرتی ہے اور اپنے نوجوانوں کو روکتی ہے وہ مسلمان ہیں۔ جنسی بے راہ روی، اخلاقی بے راہ روی، یہ کسی کے ہاں برا نہیں ہے، یہ تو اب فیشن بن چکا ہے، آزادی بن چکی ہے۔
ہر مرد آزاد ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ہر عورت آزاد ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، وہ جہاں چاہیں جس کے ساتھ چاہیں رضامندی کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کر لیں، لیکن اسلام ہے، اسلام یہ کہتا ہے نہیں، تم اس معاملے میں بھی آزاد نہیں ہو، تم اس معاملے میں بھی اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو۔ ٹھیک ہے تمہارے اندر خواہشات ہیں، تمہارے اندر جذبات ہیں، تمہارے اندر جنسی تقاضے ہیں، لیکن اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شریفانہ راستہ تمہیں دیا ہے، ایک مہذب راستہ تمہیں دیا ہے، نکاح کا، شادی کا، بیاہ کا۔ شادی کرو، نکاح کرو اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کرو۔ جس طرح سے آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا کھاتے ہو، اس بھوک کی تکمیل کے لیے آپ حرام چیز کو نہیں کھاتے، آپ چوری کر کے نہیں کھاتے، ایسے ہی یہ بھی ایک تقاضا ہے، فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ اس تقاضے کی تکمیل کے لیے نکاح کا راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نکاح کیجئے اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کیجئے، نہ یہ کہ آپ اپنی جنسی خواہشات کے لیے آزاد ہیں اور جہاں چاہیں وہاں جا کر کے آپ اپنی خواہش کو پوری کریں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسلام نے نکاح کو، شادی کو، بیاہ کو بہت زیادہ آسان کیا ہے، بہت زیادہ آسان کیا ہے، اتنا آسان کیا ہے، اتنا آسان کیا ہے کہ درخت کے نیچے میدان جنگ میں شادی ہو جایا کرتی تھی، سفر میں شادی ہو جایا کرتی تھی۔ کیا ہے، آپ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی ہے، چلیے نکاح ہو جائے گا۔ ولیمہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کچھ چائے پلا دیں گے چند لوگوں کو، وہ بھی نہیں ہے، کچھ کھجور تقسیم کر دیں گے، وہی ولیمہ ہو جائے گا۔ اتنا آسان کیا ہے اسلام نے نکاح کو، کیوں؟ تاکہ گناہ کا راستہ بند ہو اور شادی کا راستہ، نکاح کا راستہ کھلے، لوگ گناہ سے بچیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، تو دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہ چیز جس کو انہوں نے پوری دنیا کے اندر عام کر رکھا ہے اور جس کو انہوں نے بہت زیادہ فروغ دیا ہے، بہت زیادہ بڑھاوا دیا ہے، یہ قوم بھی اپنی پاکیزگی کو ختم کر لے، یہ قوم بھی اپنی جنسی خواہشات کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کی طرح آزاد کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زناکاری کو، بدکاری کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا، دنیا کے اندر بہت زیادہ فروغ دیا گیا، اور آج کس کس نام سے یہ چیز رائج کی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ جو عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، لو ہے، پریم ہے، یہ ایک ہی گندگی کے بہت سارے نام ہیں۔ کسی چیز کا اگر مہذب نام رکھ دیا جائے، اچھا سا نام رکھ دیا جائے، تو اس کا مطلب وہ اچھا نہیں ہو جائے گا۔ اگر شیطان کا نام عبد الرحمن رکھ دو تو کیا وہ نیک بندہ بن جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ زنا گناہ ہے، زنا معصیت ہے، زنا لعنت ہے، اس کا نام چاہے کوئی محبت رکھ دے، اس کا نام چاہے کوئی پریم رکھ دے، اس کا نام چاہے کوئی عشق رکھ دے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک گندگی کے مختلف مہذب نام ہے جس نام سے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن اسلام میں اس طرح کے کسی جذبے کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے، کہیں سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے منطق لوگ لائیں گے، لاجک لوگ لائیں گے اور کہیں گے کہ ماحول یہ ایسا ہے، ہوا ہی ایسی ہے، حالات ہی ایسے ہیں، اور اس میں کوئی بہت زیادہ برائی نہیں ہے۔ کیا ہوا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی دوست اگر بن گئے تو کیا ہوا، فرینڈ اگر بن گئے تو کیا ہوا، یہ اس کا نوٹ بک لیتا ہے، یہ اس کی نوٹ بک لیتی ہے، دونوں تعلیم میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بہت سارے لاجک لاتے ہیں اور اس کو جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہ موضوع اس لیے اٹھانا پڑ رہا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے یہ چیزیں جس کو ہمارے بزرگ
نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جو ہمارے سماج اور معاشرے میں کبھی پنپ نہیں سکی، جس کو ہم نے ہمیشہ پائے حقارت سے ٹھکرایا اور جس کا نام لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے تھے، آج ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی یہ جراثیم آ رہے ہیں، اور یہ ہوا ہمارے اندر بھی چل رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منظر جو ہم کو واشنگٹن اور یورپ اور امریکہ میں دکھتا ہے اور دوسری قوموں کے ہاں دکھتا ہے، وہی منظر ہمارے بستیوں میں نظر آئے، ہمارے شہروں میں نظر آئے، ہمارے سماج اور معاشرے میں نظر آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نوجوانوں کے بارے میں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس وقت جب کہ محشر میں ہاہاکار مچا ہوا ہوگا، پوری دنیا حیران اور پریشان ہوگی، تو 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کی چھاؤں میں پناہ دے گا، عرش کی ٹھنڈی چھاؤں انہیں عطا فرمائے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں اور میرے نوجوان دوستو، ذرا دل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نوجوان رجل دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک ایسی عورت نے اس کو بلایا ہوگا، اس جوان رانا کو جو خوبصورت ہوگی، حسین و جمیل ہوگی، مالدار ہوگی، با اثر ہوگی، اور اس نے گناہ کے لیے بلایا ہوگا، اس نے آفر کیا ہوگا، ہر طرح کے سہولت اس کو فراہم کی ہوگی، لیکن اس نے انکار کر دیا ہوگا، اس نے پائے حقارت سے اس کے اس آفر کو ٹھکرا دیا ہوگا، اس لیے نہیں کہ شاید وہ پکڑا جائے گا، اس لیے نہیں کہ شاید اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کو بہت بڑی سزا سے گزرنا ہوگا، نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا۔ اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں بس، اور کوئی چیز مجھے روکنے والی نہیں ہے۔ ایسا نوجوان، ایسا کردار پیدا کیجئے میرے بھائیوں، ایسے کریکٹر کے ساتھ زندگی گزاریے۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی موقع آ سکتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی موڑ آ سکتا ہے کہ کوئی گناہ آپ کو بلا رہا ہوگا، کوئی آپ کو دعوت گناہ دے رہا ہوگا۔ ایسے موقع پر آپ بھی یہ کہہ کر کے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اپنا نام ان 7 لوگوں میں نکال لینا جس کو اللہ تعالیٰ عرش کی چھاؤں میں پناہ دے گا۔ یہ کہنا لیکن آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج جو منظرنامہ ہے، آج جو چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اپنے نوجوان بچوں کو جس طرح سے آج خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایسے میں تو میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں ایک نوجوان اپنی جوانی کو اس طرح کے خرافات اور اس طرح کی آلودگیوں سے بچا لے جائے، اللہ کی قسم یہ جہاد ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی نوجوان اپنے دامن کو بچا لے جائے، اور ہیں ایسے نوجوان، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی ہو گئی ہے، آج بھی ایسے نوجوان ہیں کہ اس پرفتن دور میں اپنے دین، اپنے ایمان، اپنی توحید اور اپنے تقوی کو اپنے سینے سے لگا کے چلتے ہیں، اپنی چہرے پر داڑھی سجا کے رکھتے ہیں، اپنے کلچر اور اپنے تہذیب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی ان کو تانا دے، کوئی ان کے اوپر پھپتی کسے، کوئی ان کو دکھیا نوس کہے، کوئی ان کو جاہل کہے، کوئی ان کو گنوار کہے، یہ سب کچھ گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے دین کو اپنے سینے سے الگ کرنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ آج بھی ایسے نوجوان ہیں۔ تو یہ جہاد ہے آج کے دور میں ہمارے نوجوان بچوں اور بھائیوں کا گناہ اور معصیت کے کوچے سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ حقیقت میں بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ میرے بھائیوں، یہ عشق، یہ محبت، یہ پیار جس کی بات آج بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور اس کے جھانسے میں بہت زیادہ نوجوان بچے آ جاتے ہیں، انہیں اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس رسول کے ماننے والے ہیں جن کی زندگی بے داغ تھی،
آپ ان صحابہ کرام کے تقویٰ اور ان کے ایمان پر ایمان لانے والے ہیں جن کی جوانی دیوانی نہیں تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ہر جوانی کی کوئی کہانی ہوتی ہے، ہر جوانی کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ ایک مومن کی جوانی کی ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی، وہ چاہے بچپنا ہو اس کا، چاہے جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو، وہ شریعت کے حدود اور دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو جوانی ہے کسی عمر کے بارے میں اللہ رب العزت نہیں پوچھے گا، لیکن جوانی کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ جوانی کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں، اس کے ایک ایک پل کے بارے میں، اس کے ایک ایک ساتھ کے بارے میں۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اور جوانی جو ہم نے آپ کو دی تھی وہ جوانی آپ نے کہاں گزاری، کہاں بتائی؟ جواب دو۔ آپ کو اپنی جوانی کے ایک ایک پل کا حساب دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں، لہذا اپنی جوانی کو بے داغ بنائیے، اپنے شباب کو گناہ اور معصیت کی آلودگیوں سے بچائیے۔ آج یہ جو موبائل آپ کے ہاتھوں میں آیا ہوا ہے، یہ موبائل یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بھی آپ کی جوانی کو داغدار بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا ہے۔ اور اس موبائل نے اس فتنے کو اور زیادہ آپ کے لیے آسان کر دیا ہے جو فتنہ کبھی مشکل تھا۔ ایک زمانہ تھا جب موبائل نہیں تھا تو رابطے بہت مشکل تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے درمیان رابطے نہیں ہو پاتے تھے، کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا تھا، لیکن موبائل نے اس چیز کو آسان کر دیا۔ ایک لڑکی کو آدمی کمرے میں بند کر دے، تالا لگا دے، سب کچھ کر دے، لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل دے دے تو آپ کا تالا لگانا بیکار ہے، آپ کی دروازے اور کھڑکیاں بند کرنا بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ موبائل اگر آپ نے دے دیا، موبائل نے فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے۔ اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ موبائل آپ اپنی بچیوں کو اگر دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو اگر دے رہے ہیں، تو پھر اس موبائل کی نگرانی کرنے کا بھی اپنے اندر جگر گردہ رکھیے۔ آپ اپنے اندر یہ ہمت رکھیے کہ کبھی بھی اپنی بچی کے ہاتھ سے موبائل لے کر کے اس کی گیلری آپ چیک کریں، اس کی ہسٹری آپ چیک کریں، اس کی واٹس ایپ چیٹنگ آپ دیکھیں، اپنے بچی کی موبائل لے کر کے اس کی گیلری چیک کریں، اس کی ہسٹری چیک کریں، اور اس کی واٹس ایپ چیکنگ اور میسیجز سب چیک کریں، اس کا وہ کیا دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے موبائل میں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، بچہ جس سے جوان ہوتا جاتا ہے اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ سختی سے کوئی چیز پوچھنا، سختی سے ان کے ساتھ موقع پر پیش آنا ان کے لیے گراں گزرتا ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے، ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اسی کا سہارا ہے، اسی کے سائے میں زندگی گزارنا ہے۔ میرے بھائیو، تربیت کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دیکھیے، اپنے جوان بیٹے کو مارنے دوڑے تھے۔ جب خلاف شرع کام کوئی بیٹا کرے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو گیا ہو، سرزنش کیجئے، تربیت کیجئے اس کی، نہیں تو پھر آپ کا ڈھیلا پن، آپ کی سرد مہری اس کو مزید جری بنا دے گی۔ تو یہ موبائل یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور فحاشی کو، عریانیت کو، بے حیائی کو اس موبائل نے ہمارے سماج کے اندر فروغ دیا ہے۔ آج موبائل پانے کے بعد بچے غیر ضروری طور پر، آپ نے دیا موبائل اس لیے کہ اس کی تعلیم اچھی ہوگی، بہت ساری چیزیں یہ موبائل میں پڑھ لے گا، لیکن موبائل دینے کے بعد کیا ہوا؟ امتحان میں اس کا رزلٹ خراب ہو گیا، اس کے نمبر پہلے سے کم آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تعلیم کے لیے نہیں، خیر کے لیے نہیں، شر کے لیے موبائل کا استعمال کیا۔ اور اس موبائل کے ذریعے سے کیسے کیسی واردات انجام دی جا رہی ہیں، کیسے کیسے اسکینڈل ہو رہے ہیں، پورا فتنہ لا کر کے اس میں رکھ دیا ہے ظالموں نے، پورا فتنہ، ایسی چیزیں کہ ایسے ایپس آ گئے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنا ڈیٹا اس میں ڈال کے رکھتی ہیں اور رکھتے ہیں، اور جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس میں جا کر کے سلیکٹ کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، پھر وہ نمبر لیا جاتا ہے، اس کے بعد ڈیٹنگ ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح کے فتنے چل رہے ہیں اس موبائل کے ذریعے سے۔ اس لیے آپ نے ان نوجوانوں کی جوانی کو خراب کرنے والی چیز موبائل بھی ہے میرے بھائیوں۔
اس لیے میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لوگ تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں۔ اسی موبائل پر لوگوں نے جو ہے چیٹنگ کیا ہے، باتیں کیا ہے، اور اس کے بعد اسکرین شاٹ لے کر کے اس نے باقاعدہ دھمکیاں دی ہیں، اور ایسے لوگوں کو بلیک میل کر کے اور ان کو لوٹا ہے، اور پیسے بھی لیے، بلیک میل بھی کیا، ذہنی ٹارچر بھی کیا، اور آخر میں پھر ساری چیزیں وائرل کر کے بدنام بھی کر دیا۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے جس مقصد کے لیے لیا ہے اس مقصد کے لیے اسے آپ استعمال کریں، اس مقصد کے لیے استعمال کریں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت فتنہ ہے، آپ جتنا اندر تک جائیں گے آپ کو فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ موبائل کے فتنے سے بچے خود بچیں اور ان کے پیرنٹس ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے نوجوان بچوں کی بات کر رہا تھا، اپنے نوجوان بھائیوں کی بات کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ جنسی بے راہ روی جو آج بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے سماج کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمارے معاشرے کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمارے گھروں کی طرف بڑھ رہی ہے، اس جنسی بے راہ روی سے آپ اپنی حفاظت کیجئے۔ پاک دامن بنیے، پاکیزہ بنیے، اور اس نوجوان کی طرح بنیے، اس نوجوان کی طرح بنیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے صحابہ نے اپنی جوانی اور اپنے شباب کو گناہ، معصیت اور نافرمانی کی چیزوں سے بچایا تھا، کس طرح سے اللہ کے اطاعت کی فرما برداری میں لگایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مکہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں ایک کام سونپا ہوا ہے۔ وہ کام یہ تھا کہ آپ ایک قیدی کو چھڑا کر کے مدینہ لے کر کے آؤ۔ وہ گئے تو زمانے جاہلیت کی ان کی کوئی آشنا انہیں مل گئی، رات میں مل گئی اور کہا تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، کتنا میں نے تمہارا انتظار کیا، آج تم مجھے آخر مل گئے، آؤ چلو میرے ساتھ، آج یہ رات ہم ایک ساتھ گزارتے ہیں۔ اس صحابی رسول نے، میرے بھائیو دیکھو، مسلمان ہو گئے تھے، وہ ہدایت کا نور ان کے دلوں میں منور ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی کہا آؤ چلو ہم گزشتہ یادیں تازہ کرتے ہیں، اس صحابی رسول نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں ایسی کوئی حرکت کرنے والا نہیں ہوں، اللہ کے واسطے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ کہا نہیں، تم اتنے دنوں کے بعد ملو، تم کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، اور اگر تم نہیں چلو گے تو میں شور کر دوں گی، مکہ والے تمہیں آ کر کے پکڑ لیں گے۔ اس صحابی رسول کا جملہ سنو، کہا مکہ والے مجھے آ کے پکڑ لیں، مجھے قتل کر دیں، یہ اس گناہ سے میرے لیے آسان ہے جو تم مجھ سے کروانا چاہتی ہو۔ یہ پاک دامنی اسلام ایسی پاکیزگی عطا کرتا ہے، اسلام ایسا پاک دامن بناتا ہے۔ آج میرے بھائیوں یہی چیزیں تو ہم سے کھو گئی، یہی خوبیاں تو ہماری زندگیوں سے نکل گئیں، جو ہماری طاقت تھی، جو ہماری قوت تھی، ہمارا تقویٰ، ہماری پاکیزگی۔ آج ہم دشمنوں کی طاقت کا رونا روتے ہیں، آج ہم دشمنوں کی کثرت کا رونا روتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی کا رونا روتے ہیں۔ اللہ کی قسم، طاقت ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے، طاقت کثرت کا نام نہیں ہے، طاقت دولت کا نام نہیں ہے، طاقت کردار کا نام ہے، طاقت اخلاق کا نام ہے، طاقت تقویٰ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی طاقت تھی جب آپ بدر میں نکلے تھے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس کون سی طاقت تھی جب آپ 3000 کے لشکر کے سامنے 1000 کا لشکر لے کے کھڑے تھے، اور خندق کے موقع پر جب 25000 کا لشکر آپ کا محاصرہ کر چکا تھا، اس وقت آپ کے پاس کون سی طاقت تھی سوائے ایمان، توحید اور تقویٰ کے؟ کون سی طاقت تھی؟ اس بات کو ہم نہیں سمجھ پا رہے، اس بات کو ہم نہیں سمجھ پا رہے، اور ہمارے نوجوان آج حالات کو لے کر کے الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہے، اگر تم مومن رہے تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ ایمان کہاں ہے آپ کے یہاں؟ بتائیے آپ اپنی زندگی کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہم دیکھ لیں۔ میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ کون سی چیز ہماری زندگی کی ایمان اور اسلام کے موافق ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، لیکن مسجد کے باہر ہم جب تجارت کر رہے ہوتے ہیں، آپ بتائیے کتنی چیزیں ہماری
اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق ہیں. ہم جب شادی کر رہے ہوتے ہیں کیا اس وقت ہم مسلمان ہوتے ہیں؟ اس وقت ہم مسلمان ہوتے ہیں جو جس طرح سے شادیاں ہم کر رہے ہیں، جس طرح سے فضول خرچیاں کر رہے ہیں، اور جس طرح سے آج یہ چمک دمک ہے، یہ کر و فر ہے، کیا یہ شادیوں کا انداز تھا نبی کی زندگی میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا افضل النکاح برکتن ایسرہ مونتن، سب سے بہترین شادیاں وہ ہیں جس کا بجٹ کم ہو، جس کا خرچہ کم ہو. ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، شادی زندگی میں ایک بار آتی ہے، اسی شادی میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے، ہمارا فائنانشل اسٹیٹس کیا ہے، اسی شادی میں تو بتانے کا موقع ملتا ہے. ہماری سوچ یہ ہے، اور اسلام ہمیں کیا سوچ دیتا ہے؟ نہیں، کم خرچ میں نکال لو، اس میں پیسہ پھینکنے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون سی کل ہماری اجتماعی زندگی کی ایمان کے مطابق آپ بتائیے. آپ یہ رونا مت روئیے، آپ یہ رونا مت روئیے کہ ہم مظلوم ہیں، آپ یہ رونا مت روئیے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، خود اسی ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وقت دیا تھا، ایک شوکت، ایک شان دی تھی. کیوں دیا؟ کیا تھا آپ کے پاس اس وقت جب آپ یہاں پر حکومت کر رہے تھے؟ ایمان اور اسلام اور اسی دین کی برکت سے آپ کو جو ملی تھی، اور وہی چیز جب ہم درست کریں گے تب اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ہم کو دے گا. اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہے. تو میرے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا اپنے نوجوانوں کی. آج یہ جو برائیاں، آج یہ جو خرابیاں، آج یہ جو بے اعتدالیاں ہماری زندگیوں میں آئی ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں آئی ہیں، ہمارے نوجوان جو بے راہ رو ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان جو پاکیزگی اور پاک دامنی کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، اور یہ جو جنسی بے راہ روی آ رہی ہے ہماری زندگیوں میں، جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہ والدین کی، بڑوں کی غیرت ہے جو ختم ہو چکی ہے یا مردار ہو چکی ہے. میرے بھائیوں، غیرت، دینی غیرت، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہی زندگی ہے، اللہ کی قسم، یہی آپ کی طاقت، یہی غیرت. یہ غیرت اگر ہمارے اندر زندہ رہے گی تو برائیوں پر ہم خاموش نہیں رہیں گے. آج صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ کوئی اگر غلط کر رہا ہے، کسی کو ہم نے دیکھا غلط کرتے ہوئے، تو وہ میرے خاندان کا نہیں ہے، وہ میرے گھر کا نہیں ہے، وہ لوگ سمجھیں. یہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ میرے خاندان کا نہیں ہے، میرے گھر کا نہیں ہے، میرے محلے کا نہیں ہے، وہ لوگ سمجھیں. غیرت اس چیز کا نام نہیں ہے. غیرت اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے غلط دیکھا، کسی کی وہ بیٹی ہو، کسی کا وہ بیٹا ہو، آپ نے غلط دیکھا، آپ اگر اس کو روک سکتے تھے تو آپ روکتے، نہیں تو آپ جا کر کے ان کے پیرنٹس سے کہتے بھائی اپنے بچے کو آپ سمجھائیے، اپنی بچی کو آپ سمجھائیے، میں نے میری آنکھ سے دیکھا ہے، اور ان کو ذرا روک لیجئے، اچھی چیز نہیں ہے. یہ ہے غیرت میرے بھائیوں. غیرت اس سے کہتے ہیں. غیرت یہ ہے کہ ہماری غیرت کا سوچ کر کے ہمارے بچے کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے. ہماری غیرت کا سوچ کر کے ہمارے بچے کوئی خلاف شرع کام کرنے کی ہمت نہیں کریں گے. میں ایک حوالہ دیتا ہوں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی تھی، پانی لینے گئی تھی، اور پانی اپنے کندھے پر لاد کر کے بیچاری وہ آ رہی تھی، اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار آپ آ رہے تھے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بہن ہیں، جن کو لوگ کسی اور نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. اور اس نام کے تعلق سے جو حسیات ہیں ہماری، اور جو چیزیں ہمارے دل و دماغ کے اندر چلتی ہیں، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کی بہن آ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پسینے میں شرابور ہیں. تو کہا اسماء آؤ بیٹھ جاؤ، تم کو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہارے گھر، آ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو ایسے حضرت اسماء بنت ابی کس نے بلایا تھا؟ اللہ کے نبی نے بلایا تھا. نبی کی بھی کسی بھی قوم کا باپ ہوا کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی چیز سوچا ہی نہیں جا سکتا، وہ قوم کا باپ ہوا کرتا ہے، اور پھر رشتہ بھی ہے. لیکن حضرت اسماء بنت ابی بکر اپنا احساس بیان کرتی ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ جاؤں، آپ کے اونٹ پر سوار ہو جاؤں. اور میں سوار ہونا چاہتی تھی، لیکن میں نے میرے شوہر زبیر کی غیرت کو یاد کیا، اور اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے نبی آپ چلے جائیے، میں آ جاؤں گی.
نبی سمجھ گئے، زیرک تھے، سمجھ گئے اور آپ آگے بڑھ گئے۔ میرے بھائیو، ایک بیوی اپنے شوہر کی غیرت کو یاد کر رہی ہے۔ شوہر کی غیرت ایسے ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو غیر محرم کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہاں آدمی خود اپنے دوستوں سے ملواتا ہے، ان سے ملیے یہ میری بیوی ہیں، ان سے ملیے میری بیوی ہیں۔ کتنے ایسے لیبرل لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو کہتے ہیں شادیوں میں کہ تم نوز پیس نکال لو تاکہ تم کو دیکھیں تم کتنی خوبصورت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان لوگ اس طرح کی اگر سوچ رکھیں گے تو بتائیے اس سماج میں کیا ہو رہا ہوگا، اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہوگا۔ یہ صرف عبداللہ ابن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ نہیں، تمام صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا۔ ان کے اندر غیرتیں تھیں، حمیت تھی، اس لیے ان کے گھر کے کسی فرد کی یہ ہمت نہیں تھی کہ ہم کوئی غلط قدم اٹھائیں گے۔ آج ہمارے سامنے ہماری بیٹی فون آتا ہے، اٹھ کے بھاگتی ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ کہاں جا رہی ہے فون لے کے؟ یہیں پر بات کر، کیا بات کرنا ہے تیرا، کیا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہاں پہ بات کر۔ ہاں، ایسے جب ہم روکیں گے تب ماحول صحیح ہوگا۔ اگر وہ ہم فون کرتے ہیں اس کے پاس، اس کا فون بیزی آ رہا ہے تو اس کو ڈانٹنا چاہیے نا کہ میں بار بار فون کرتا ہوں یا میں بار بار فون کرتی ہوں، تیرا فون کیوں بیزی آتا ہے، کس سے بات کرتے رہتی ہے، یہ لاک لگا کر کے تو بیڈ روم میں کس سے بات کر رہی تھی۔ یہ سب باس پرس ہوگی تب گھر کا ماحول۔ ہمارے گھر کا ماحول، بیٹا ادھر موبائل لے کر کے پڑا ہوا ہے، باپ ادھر پڑا ہوا ہے، بیوی ادھر پڑی ہوئی ہے، بیٹی ادھر اپنے بیڈ روم میں لے کے موبائل، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کون کیا کر رہا ہے کسی کو کسی سے واسطہ نہیں ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ان کی بیوی کو یاد ہے کہ کس طرح سے میرے تعلق سے وہ غیرت رکھتے ہیں، اپنی بیوی کے تعلق سے، بچیوں کے تعلق سے غیرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں، کہتے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ آیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ بھائی اگر کسی نے کسی کو اگر گناہ کے اندر دیکھ لیا تو وہ 4 گواہ لے کر کے آئے، نہیں تو پھر اس کے اوپر کوڑے لگیں گے۔ اسلام کا یہ قانون ہے، کسی کو کسی زنا یا بدکاری میں ملوث دیکھ لیا تو 4 گواہ لے کر کے آئے اور اس کو ثابت کرے، ورنہ ایک آدمی اگر بولے گا کہ میں نے دیکھا تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیو، عزت کا معاملہ، آبرو کا معاملہ اتنا زیادہ اہم ہے، ورنہ کوئی ایک آدمی تو ایسے کسی کو بدنام کر سکتا ہے نا، اور کرتے ہیں لوگ۔ یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو اپنی زبان کو بند رکھو، ورنہ تم پر بہتان کا فرد جرم عائد ہوگا اور تم ناپ لیے جاؤ گے۔ اور یہاں آدمی جو ہے اکیلے باتیں کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے فلاں کی بیٹی ایسی، فلاں کا بیٹا ایسا، اور میں نے دیکھا، نعوذ باللہ من ذالک، کس طرح کی چیزیں۔ 4 گواہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی تو ایک صحابی رسول نے کہا، اللہ کے نبی، اور اگر کوئی اپنی بیوی کو گناہ میں اس طرح سے ملوث دیکھے تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی خاموش۔ تو کسی نے کہا گواہ لانا پڑے گا جب قانون یہ ہے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، دیکھو غیرت، اللہ کی قسم اگر میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ ملوث دیکھ لوں تو میں 4 گواہ لینے نہیں جاؤں گا، میں تلوار نکالوں گا، اس کی گردن مار دوں گا، میں نہیں برداشت کر پاؤں گا۔ پورے مجمع پہ سناٹا طاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، سکوت کو توڑا، آپ نے کہا کہ کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ اتعجبون من غیرت سعد۔ سعد نے یہ جملہ کہہ دیا اتنے جوش میں، اتنے تمطراق کے ساتھ، تم کو حیرت ہے کہ اتنی ہمت کیوں ہوئی؟ یہ ان کی غیرت ہے، اور ان سے زیادہ غیرت مجھے ہے، اور مجھ سے زیادہ غیرت اللہ تعالیٰ کو ہے۔ میرے بھائیو، ہماری غیرت ہے جو کند ہو چکی ہے، اسی لیے برائیوں کو پنپنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک آدمی کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر وہ ہمارے سماج میں رہتا ہے، ہمارے معاشرے میں رہتا ہے، اس کو رسپانس ملتا ہے، اس کو پذیرائی ملتی ہے۔ اگر ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایسے شخص کے ساتھ اظہار نفرت کرے، اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے،
اس کو پہلے جیسی عزت نہ ملے، پہلے جیسا سمان نہ ملے، اس کی طرف کوئی دھیان نہ دے، اس سے کوئی زیادہ بات نہ کرے، اگر یہ بیہیویئر ہمارا پورا سماج کسی غلط کرنے والے کے ساتھ، کسی کی عزت و ناموس کے ساتھ کھیلنے والے کے ساتھ کرنے لگے گا، تو میرے بھائیو دوسرا بھی یہ ہمت نہیں کرے گا کہ میرا گاؤں، میرے گاؤں کے لوگ، میرے بڑے بوڑھے، میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور وہ اس بات کو ناپسند کریں گے اور مجھے ذہنی ٹارچر کریں گے۔ ارے اسلام کہتا ہے 80 کوڑا مارو، تو کیا ہم اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو خاطی ہے، جو مجرم ہے، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کی یہ حرکتیں ہیں، اس طرح کے جرائم کے اندر یہ مبتلا ہے، تو اس کے بارے میں یہ رویہ اپنانا، اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا، کچھ دنوں کے لیے اس کو نظر انداز کیے رکھنا، کیا یہ ضروری نہیں ہے تاکہ اس کو عبرت ملے، اس کو نصیحت ملے اور دوسرے لوگ بھی اس سے جو ہے عبرت حاصل کریں؟ یہ بہت ضروری ہے، اور یہی چیز ہے جو ہمارے بزرگوں میں تھی میرے بھائیوں، ہمارے پہلے کے لوگوں میں تھی۔ وہ حقیقت میں گناہ کرنے والوں کو، معصیت اور نافرمانی کے کام کرنے والوں کو حوصلہ نہیں دیا کرتے تھے، ان کے حوصلوں کو پست کرتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ غیرت ہمارے اندر زندہ ہونی چاہیے، یہ حمیت ہمارے اندر آنی چاہیے، اور ہر گناہ کے اوپر ہماری غیرت کو طیش آئے، ہماری حمیت کو طیش آئے۔ دیکھیے میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اسلام قبول کیا، ساری بیعتیں تسلیم کی، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزیں تسلیم ہیں، میں نماز وغیرہ سب پڑھوں گا، لیکن میری ایک عادت ہے، میری ایک لت ہے، میرا ایک مزاج ہے کہ میں زنا کرتا ہوں، میں بدکاری کرتا ہوں، اور میں یہ چیز نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے اس کی اجازت دے دیجئے، باقی میں سب کروں گا، آپ جہاد کہو گے میں جہاد کے لیے تیار ملوں گا، آپ صدقہ و خیرات کرو گے میں مال لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا، آپ نماز روزے کے لیے کہو گے میں حاضر رہوں گا، لیکن یہ میری کمزوری ہے، یہ میری لت ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اس کی آپ مجھے اجازت دیں۔ میرے بھائیوں کتنے بڑے سنکٹ میں نبی کو ڈال دیا اس نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے کہا اور قریب آؤ، آیا قریب، دیکھیے اسے کہتے ہیں حکمت دعوت۔ صحابہ ناراض ہو گئے، کہا اللہ کے نبی اس کو دیکھو یہ کیا بول رہا ہے، کہا خاموش رہو۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم جس گناہ کی اجازت مانگ رہے ہو وہ گناہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جس گناہ کی اجازت تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جس گناہ کی اجازت تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا اللہ کے نبی نہیں، بالکل نہیں۔ کہا پھر تم جس کے ساتھ یہ گناہ کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، پھر اس کے اوپر کیا گزرے گی، اس کے بارے میں سوچو تم۔ وہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو پاک کر لوں گا۔ میرے بھائیوں یہ نبی کی حکمت دعوت تھی، اور یہ غیرت تھی، یہ حمیت تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے، تقوی پیدا کرے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔